ہماری آج کی محفل جھوٹے روپ کے درشن راجہ انور کے خطوط 1972-73 میں جامعہ پنجاب میں یہ ایک خوبصورت محبت کی داستان رقم ہوئی۔ وہ تمام کے تمام خطوط جو راجہ انور صاحب نے اپنی محبوبہ کے نام تحریر فرمائے وہ سب کے سب کتابی شکل میں ہم تک پہنچے اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہم اس کو آج آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کہانی کے تیسرے خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ 4 اکتوبر 1972، 129 سر سید حال۔ دیوی جی، کتنا پیارا لفظ ہے، مٹھاس سے بھرپور۔ جانتا ہوں میں شودر ہوں، یہ مقدس لفظ میری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اگر ذرا سی اجازت ہو تو کبھی کبھار سرگوشی کے انداز میں دیوی جی کہہ کر بلا لیا کروں۔ آج کے تہذیب یافتہ دور میں ہم شودروں کو اتنی تو آزادی ملنی چاہیے۔ گرما کی چھٹیوں کا طویل زمانہ آخر بیت گیا۔ یونیورسٹی صبح کے وقت کسی طائف کے اجڑے چہرے سے بھی زیادہ بے رونق ہوا کرتی تھی۔ میں نے خزاں کی ساری ویرانیاں یونیورسٹی کے برآمدوں میں تنہا بیٹھ کر گزار دی۔ صرف 10-15 دن کے لیے پنڈی جانا ہوا۔ رات کے وقت میگزین کا کام کرتا اور صبح یہاں آ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھا کرتا تھا۔ توبہ ہے، لوگ نہ ہوں تو یونیورسٹی قبر سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ پرسوں شام یوں ہی تمہاری واپسی کی خبر پھیلی اور تنویر صابر اسی وقت درشن لینے تمہارے ہاسٹل پہنچ گئے۔ دیکھ لو، ہم تو پھر یوں ہی نازل ہوا کرتے ہیں۔ ساتھ سبیحہ چپکی پڑی تھی، اس کے سامنے کیا بات ہوتی۔ کیفے میں چائے پیتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر نہر میں پھینک دوں تاکہ پوری آزادی سے تمہیں دیکھ تو سکوں۔ جانتی ہو پنڈی والے فنکشن میں تمہیں بلوانے کے لیے کتنا بھاگنا دوڑنا پڑا۔ یہ سارا مارکا تنویر صابر نے سر کیا۔ جانے کیسے اور کہاں سے تمہارا ایڈریس نکال لایا۔ پھر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوچا اگر ہم لوگ خط لکھیں تو تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث ہی نہ بن جائے۔ ہمارے بزرگ اپنی بیٹیاں تو مخلوط درسگاہوں میں بھیج دیتے ہیں لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں اور یہ جوان لوگ ایک دوسرے کے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ تنویر نے قلم بائیں ہاتھ میں لیا اور لڑکیوں جیسے انداز میں تمہیں خط لکھ مارا۔ یہ شیطان تو جیسے اس طرح کے خط لکھنے میں ماہر ہے۔ ہمارے بزرگ بھی روایات کے معمے ہیں، سوچتے ہوں گے انہوں نے ہمارے راستے بند کر رکھے ہیں۔ انہیں کیا خبر، جوان لوگ بہتے پانی کی طرح اپنا راستہ آپ بنا لیا کرتے ہیں۔ فنکشن والے دن آخری لمحے تک تمہارا انتظار ہوتا رہا۔ ہر آہٹ پر دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ تمہارا معذرت نامہ تو دوسرے روز ملا۔ پتہ چلا پہلے ایبٹ آباد کی سیر ہوئی، وہاں دل نہ لگا تو مری کی فضائیں تمہارے وجود کی خوشبو سے مہکیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ بلندیاں جو تمہارے قدموں کی دھول ٹھہری۔ ایک تو اس میگزین نے میری جان کھا رکھی ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر آج 1 بجے یونیورسٹی پہنچا تو کسی نے بتایا کہ تم اور شاہدہ میری تلاش میں 2 دفعہ میرے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ میں تم دونوں کو ڈھونڈتا پھرا اور کوئی 2 بجے صرف شاہدہ سے ملاقات ہو سکی۔ اس نے بتایا کہ تم ذرا پریشان سی تھی۔ کسی پارٹی میں تم نے اپنے نام کے ساتھ میرا ذکر چلتے سنا۔ تمہاری کوئی سائرہ نامی سہیلی ہے، اس نے تمہیں یہاں تک بتایا ہے کہ وہ میری بھی دوست ہے اور میں نے خود اسے یہ بات بتائی تھی۔ لو، یہ بھی خوب رہی۔ ارے بھائی، کسی نے افواہ چھوڑی ہوگی، پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ سائرہ نام کی صرف ایک عورت سے میری جان پہچان ہے۔ وہ یہاں سے کوئی 200 میل دور ایک اجاڑ ویرانے میں بستی میں ہے۔ ہم سبھی گاؤں والے اسے تائی سائرہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد بھی اسے تائی کہہ کر بلاتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بوڑھی بنگالن بیوہ تمہاری پارٹی میں نہ آئی ہوگی۔ اگر کوئی جوان سائرہ ہے اور ہم سے دوستی کا دعویٰ بھی رکھتی ہے تو پھر اسے فوراً ہم سے ملوا دو۔ یوں مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افواہ صحرا میں برسی بارش کی طرح فوراً ہی اپنا اثر کھو دیا کرتی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم میں کوئی تعلق نہیں تو پھر پریشانی بے معنی ہے۔ اصل میں ہمارے لوگ بڑے ہمدرد اور غمگسار واقع ہوئے ہیں، ہمیشہ دوسرے کے متعلق سوچتے ہیں اور بڑے ہی خلوص سے برائی دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یوں بھی بہت مذہبی لوگ ہیں،
افواہ تو ایک کشف ہے، لہٰذا اسے مذہبی فریضہ جان کر ادا کرتے ہیں بیچارے۔ اگر تم زیادہ گھبرا گئی تو میں آڈیٹوریم کی بلند چھت پر کھڑا ہو کر اس افواہ کے خلاف 2 گھنٹے تقریر کرنے کو تیار ہوں۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ افواہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیانی عرصے میں اڑا کرتی ہے۔ لوگ بس جاننے کی حد تک دلچسپی لیتے ہیں، اگر ان کے سامنے کچھ کر لیا جائے تو پھر افواہ نہیں اڑاتے۔ کہو کیا خیال ہے؟ ویسے ایک بات ہے، کہیں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا ذکر بھی ہوا، جی چاہتا ہے افواہ اڑانے والے کا منہ چوم لوں۔ جانے کس نیک گھڑی اس کے ذہن میں یہ خیال پھوٹا، واہ واہ لذت ہی آ گئی۔ چلو چھوڑو، یہ سب خرافات ہے، کوئی اور بات سناؤ۔ کسی اچھی سی بات کے لیے کان ترس گئے ہیں۔ اگر اجازت ہو ایک معمولی سی افواہ میں بھی اڑا لوں کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں چاہت کے ہلکے ہلکے ڈورے دیکھے ہیں، کبھی آہستہ سے سر ہلا کر تصدیق کر دیجیے گا، ہے نا؟ اس وقت رات کا 1:30 بجا چاہتا ہے۔ ہاسٹل کی فضا اپنی نسل کے بوجھل ذہنوں کی طرح وزنی سی دکھائی دے رہی ہے۔ کمروں کی روشنیاں تدریج اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ سیاہ مستقبل کا خوف دل میں چھپائے حال کی بے کیفی سے اکتا کر اس دنیا کے باسی اچھے اچھے خواب دیکھنے نیند کی آگوش میں جا پہنچے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک ساتھ والے کمرے میں نوجوانوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ کچھ نادر تصویریں دیکھی جا رہی تھیں۔ یار لوگ لیبارٹری سے مائکروسکوپ اٹھا لائے تھے کہ اس کے ذریعے نشیب و فراز کو اتنا وسیع کر سکیں کہ ان کی تشنہ ذات ان ننگی تصویروں میں چھپ جائے۔ مائکروسکوپ جس کے ہاتھ لگ جاتا اس کی سانس پھول جاتی، یوں نظر آتا جیسے وہ پگھل رہا ہو، اتنی دیر میں اس سے کوئی دوسرا چھین لیتا۔ ایسی تصاویر بڑی پاپولر ہیں اور بڑی محنت کے بعد ہی ہاتھ لگتی ہیں، اس لیے نوجوان ان سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کتنے بددیانت ہوتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، جو کہتے وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ صرف دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ان کے پاس اپنے علم کے بہت سے چہرے ہیں جنہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے پہنے رہتے ہیں۔ ان میں کفر کی ہمت ہے اور نہ مسلمانی کی، بیچارے فرشتے۔ تم نے دیکھا نہیں یہ لوگ اجداد کی عظمت رفتہ کے گیت گاتے تھکتے نہیں، کتنے زور سے چیخا کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کی اصل صورت کتنی بھیانک ہے۔ عورتوں کی آزادی سے ان کی مراد ہمیشہ دوسروں کی عورتوں کی آزادی ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کو عورت نہیں سمجھتے۔ ان کے سارے بوگس نظریات کے پیچھے ان کی اپنی ذات کی خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ مردہ الفاظ کے قبرستان میں بسنے والے گورکن، میں تم سے اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم ان کی بنائی ہوئی روایات کو پسند نہیں کرتی، تم میں ان سے لڑنے کی سکت موجود ہے۔ تم زندگی میں جہاں کہیں بھی رہو، روایات کے کولو کا بیل نہ بننا۔ میں نہیں جانتا پوری حقیقت کیا ہے، تاہم حقیقت کا آدھا حصہ میں نے پہچان لیا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے غلط ہے۔ صحیح کیا ہے اس کا تعین ابھی مجھ سے نہیں ہو پایا۔ شاید یہ میرے دور کی مجبوری ہے کہ میں صرف آدھی سچائی جان سکا۔ میں سماجی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آزاد پیدا ہوا تھا۔ میں روایتوں کا دشمن ہوں اس لیے کہ یہ روایتیں میں نے نہیں بنائیں۔ میں اخلاقی ضابطوں کو نہیں مانتا اس لیے کہ یہ ضابطے میرے تخلیق کردہ نہیں۔ میں عقیدوں کے غباروں سے نہیں بہل سکتا اس لیے کہ میں ان کی حقیقت سے آشنا ہوں۔ میں خاندانی رئیسوں کی عزت نہیں کرتا اس لیے کہ ان کے اجداد بادشاہوں کے خواجہ سرا تھے یا پھر انگریزوں کے کاسا لیس۔ یہ زمینیں انہیں غداری کے عوض ملی، اس دولت پر ان کا کوئی حق نہیں۔ وہ دولت ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ نہ لائے تھے، یہ ہم غریبوں کا خون ہے۔ فطرت نے ہر انسان کو ذہن اور جسم دیا۔ سورج سب کے لیے روشنی کا پیامبر ہے، ہوا سب کے لیے موجود ہے۔ جب بارش برستی ہے تو امیر کا محل بھی بھیگ جاتا ہے اور غریب کا جھونپڑا بھی۔ انسان کی پیدائش کا عمل ایک ہے، اس کی موت کا عمل ایک ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، تشنگی سب کو محسوس ہوتی ہے، دکھ کا احساس سب کے لیے تکلیف دہ ہے، خوشی کی کیفیت سب کے لیے یکساں ہے۔ فطرت کی نعمتیں سب کے لیے عطیہ ہیں۔ جب فطرت کا سلوک مادر مہربان کی مانند مساوی ہے، جب فطرت کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، تو محض حادثہ پیدائش کی بنیادوں پر کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں ہوتے جنہیں مائیں چٹائی پر جنم دیتی ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے جو غریبوں کے گھر جنم لیتے ہیں؟
اگر کوئی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس حادثے میں اس کا اپنا کیا کمال، وہ جھونپڑے میں بھی اگ سکتا تھا۔ یہ تفریق چند انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ امارت اور غربت خدا نے نہیں بنائی، خدا اتنا بے انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ تفریق سماج نے پیدا کی ہے۔ یہ غیر فطری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی تفریق ہے۔ اسے ختم کرنا ہوگا، اسے مٹانا ہوگا، تاکہ نسل آدم اس کرۂ ارض پر سکون سے سانس لے سکے، فطرت کے رازوں کو سمجھ سکے، کائنات کی قوتوں پر قبضہ پا سکے۔ یہی مقصد حیات ہے۔ زندگی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان بچوں کو بہتر انسانی ماحول دینے کا بھی نام ہے۔ تمہاری شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہوں گے، پھر بڑھاپا، اور آخر چل چلاؤ۔ زندگی کتنی مختصر ہے۔ اس سانس برابر زندگی کو کار، بنگلے اور دولت کے بوجھ تلے دبا کر ختم کر دینا، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ بچے تو بہنسیں بھی پیدا کر لیتی ہیں۔ تم عورت ہو، کسی دن میری بات پر غور کرنا۔ اچھی تمناؤں کے ساتھ، تمہارا دوست۔